وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری بات سی دلالت اقتضاء کے بارے میں. کل ہم نے یہ طے کیا تھا کہ کلام کی دلالت کبھی کسی ایسی چیز پر ہوتی ہے جو نہ اس کا منطوق کہلاتی ہے نہ ہی مفہوم کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. بلکہ ایک تیسری چیز ہوتی ہے، وہ یہ کہ کلام دلالت کرتی ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی چیز کیا ہے، پوشیدہ ہے، محذوف ہے. اچھا، پھر انہوں نے اس دلالت کا مجموعی اور کلی نام دلالت سیاقیہ دیا تھا. پھر انہوں نے دلالت سیاقی کی 3 قسمیں بنائی تھیں. ایک دلالت اقتضاء ہوتی ہے جو مقصود متکلم بھی ہوتی ہے اور کلام کی صحت اور کلام کا صدق بھی اسی پر موقوف ہوتا ہے. دوسری دلالت تنبیہ، انہوں نے کہا تھا کہ جو مقصود متکلم تو ہوتی ہے لیکن کلام کی صحت اور کلام کا صدق اس پر موقوف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ متکلم کسی ایسی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوتا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں کرتا بلکہ اشارہ کے ذریعے سے کرتا ہے، انڈائریکٹ متوجہ کرتا ہے. اچھا، یہ نہیں کہتا کہ میں پیاسا ہوں، اور یہ نہیں کہتا کہ مجھے پانی دو، بلکہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں. ڈائریکٹ بندہ پانی مانگ سکتا ہے تو یار پانی تو بھر دے، یہ نہیں کہتا پانی دو. اب یہ پانی ڈائریکٹ نہیں مانگتا بلکہ بس اتنا کہتا ہے مجھے پیاس بہت لگی ہے، اشارہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کسی اور امر کی طرف. دلالت اقتضاء میں ہم نے 1-2 مثالیں پڑھی تھیں، پھر دوبارہ ان کو دہرا دیتا ہوں. تعریف تو واضح ہو گئی کہ وہ دلالت جو مقصود متکلم بھی ہو اور کلام کی صحت اور صدق بھی اسی پر موقوف ہو. پہلی مثال انہوں نے دی تھی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ اسلام جس کا ظاہری معنی یہ بنتا ہے، یہ دیکھ لیں ضرر اسم مصدر ہے اور ضرار مصدر ہے. ضرر اسم مصدر اور ضرار مصدر. ٹھیک ہے نا. ضرر یعنی نقص فی المال او فی البدن او فی الملک وغیرہ، نقص پیدا ہونا بدن میں ہو، مال میں ہو، کسی چیز میں، اسے ضرر کہتے ہیں. ضرر پہنچا ہے نا. اور ضرار بھی تقریباً اسی معنی میں ہی آتا ہے، لیکن ضرر نقصان کو اور ضرار نقصان پہنچانا. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ اسلام میں ضرر ہے نہ اسلام میں ضرر پہنچانا. یہ ظاہری ترجمہ یہی ہے. لیکن یہ ترجمہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں تو ضرر تو بہت ہیں، مسلمانوں کے بینہم بھی ضرر بہت ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا پھر معنی کیا ہے؟ یہ کلام صحیح سمجھ نہیں آ رہی. اگر کلام صحیح سمجھانی ہے تو کوئی تھوڑا وضاحت کیجئے. فرماتے ہیں صحیح اس کلام کے صحت کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کوئی چیز پوشیدہ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ کلام صحیح ہو جائے. تو اس کے بارے میں اگرچہ بہت سارے اقوال ہیں علماء کے کہ لا ضرر ولا ضرار کا معنی کیا بنتا ہے حقیقتاً. تو ایک ہی قول میں بعض نے کہا یہی ظاہری معنی ہے، یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ غیروں کا ہے. ایک قول میں نقل کر دیتا ہوں جس میں جو کلی ہے شیخ انصاری علیہ رحمہ کا، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب رسائل ہے. وہ کہتے ہیں کل حکم یتسبب من ثبوت ہی ضرر علی المکلف فہو مرفوع غیر ثابت فی الشریعہ. ہر حکم جس کے ثبوت کی وجہ سے، یہ مقدمہ باندھ لو، ہر حکم جس کے ثبوت کی وجہ سے مکلف پر ضرر ہو وہ حکم اٹھا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جس کے آنے کی وجہ سے مکلف کو ضرر پہنچتا ہو وہ حکم مرفوع ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس بنا پر یوں کہیں گے کہ لا ضرر نہیں، لا حکم
کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کی وجہ سے اسلام میں ضرر ہو. یعنی احکام کی نفی کی ہے، نہ کہ اسلام میں مطلق ضرر کی نفی کی ہے. اسلام میں مطلق ضرر کی نفی نہیں ہے، بلکہ ایسے احکام نہیں ہیں اسلام میں کہ جو ضرر پہنچانے کا حکم دیتے ہیں، جن میں ضرر ہو یا جو ضرر پہنچانے کی ترغیب دیتے ہیں. ایسے احکام نہیں ہیں کہ جن کے آثار ضرر کے موجب بنتے ہوں یا جو ضرر پہنچانے کی رغبت دلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ چیز احکام کا چھپا ہوا ہونا حکم کا ضروری ہے، تب جا کر اس کا معنی صحیح بنے گا. دوسری مثال کیا دی تھی؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون ومستروا الیہ. ٹھیک ہے نا، میری امت سے، لفظی ترجمہ، میری امت سے رفع اٹھا لی گئی ہے ما لا یعلمون جو نہیں جانتے. یہ لفظی ترجمہ. ومستروا الیہ جس کی طرف مجبور ہیں، یہ میری امت سے اٹھا لیے، یا بندے اٹھا لیے گئے ہیں یا علم کو اٹھا لیا، عدم علم کو اٹھا لیا گیا ہے. ظاہری تو یہی سمجھ آتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ ظاہر کو سیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، اس کی سمجھنے کو صحیح کرنے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی لفظ پوشیدہ ہو. وہ لفظ کیا پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ لا عقاب، ٹھیک ہے نا، سوری، رفع العقاب ان امتی. لفظ عقاب یہاں پوشیدہ ہوگا، تو یوں پڑھا جائے گا رفع العقاب ان امتی ما لا یعلمون. میری امت جس کے بارے میں نہیں جانتی اس کا عقاب اٹھا لیا گیا ہے، جس کی طرف مجبور ہے اس کا عقاب اٹھا لیا گیا ہے. مثال کے طور پر مجبوراً کوئی بندہ آپ کو پکڑ کر، یا آگے جس طرح حدیث کا آگے 9 چیزیں ہیں، 9 چیزیں ذکر کی ہیں رسول کے نام، ما اکرہو علیہ، جس پر مجبور کیا گیا. آپ کو کسی نے ہاتھ پیر باندھ کر آپ کے منہ میں شراب ڈال دی گئی ہے، تو اس پر آپ کو عقاب نہیں ہوگا. اصل یہ کہنا چاہتے ہیں نبی کریم رفع العقاب عن امتی، کہ میری امت سے کراہت کو نہیں اٹھایا گیا، میری امت سے یہ استرار کو نہیں اٹھایا گیا، میری امت سے عدم علم نہیں اٹھایا گیا، بلکہ میری امت سے ان پر جو عقاب آنا ہے اس عقاب کو اٹھا دیا گیا. تو عقاب چھپا ہوا ہے. تیسری مثال کیا پڑھی تھی ہم نے کل؟ لا صلاۃ لمن جارہ المسجد الا فی المسجد، کہ پڑوسی جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز ہی نہیں ہے. ظاہری ترجمہ، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے مگر کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں ہوتی ہے. فرماتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ جماعت واجب تو نہیں ہے، نہ ہی مسجد میں جانا واجب ہے، تو یہ کیا پھر گھر میں یہ نفی کر رہی ہے حدیث نماز کی؟ فرماتے ہیں یہاں نفی نماز کی نہیں ہے، ضروری ہے یہاں کوئی لفظ پوشیدہ ہونا چاہیے، جو یہ سیاق کلام بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی لفظ پوشیدہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے معنی سیٹ ہو، صحیح ہو جائے. تو وہ فرماتے ہیں لفظ کیا ہے؟ اصل میں لا کمال اصل، ٹھیک ہے نا، کہ نماز کا کمال پڑوسی کے لیے نہیں ہے مگر کمال کہاں ہے؟ مسجد میں. ٹھیک ہے نا، وہ اجر و ثواب جو پڑوسی کو مسجد میں ملنا ہے وہ اجر و ثواب گھر میں. آج اس بات تک پہنچے ہیں، انہوں نے کہا تھا جب دلالت اقتضا کی تعریف کی تھی نا، انہوں نے کہا تھا دلالت اقتضا وہ ہوتی ہے، وہ دلالت جو مقصود متکلم ہو اور کلام کی صحت اور صدق کو اسی دلالت پر موقوف ہوگا، یا تو عقلاً یا شرعاً یا لغتاً یا عادتاً. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کلام کی صحت اس دلالت پر عقلی طور پر موقوف ہوتی ہے، عقل کہتا ہے کہ یہ لفظ ہوگا تب جا کر کلام صحیح ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. کبھی عقل نہیں، کبھی شارع کی طرف سے بھی حکم ہوتا ہے، شرع کہتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ نہیں بابا یہاں یہ لفظ ہوگا تو کلام صحیح ہوگی. کبھی یہ عادتاً یہ لفظ ہو تو پھر ٹھیک ہوتی ہے، نہیں تو نہیں ہوتی. کبھی یہ لغویوں کے قانون کے مطابق یہ لفظ ہو تو کلام صحیح ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. یہ 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت کی مثال فرماتے ہیں قولہ تعالی واسأل القریۃ، یہاں سے ترجمہ شروع کرنا تھا نا. واسأل القریۃ، تو سوال کر قریۃ، قریہ سے. یہ ظاہری ترجمہ بننا ہے جبکہ یہ ٹھیک نہیں ہے.
گاؤں سے تو سوال نہیں ہوتا. فرماتے فإن صحتہ، اس کلام کی صحت عقلاً موقوف ہے، تتوقف ہو، عقلاً موقوف ہے علی تقدیر لفظ اہل، کہ یہاں لفظ اہل مقدر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، عقلاً. تو چار چیزیں انہوں نے بتائی تھی پہلے. یعنی اصل میں کیا ہونا چاہیے، واسأل اہل القریہ، کہ تو سوال کر اہل قریہ سے. فیکون من باب حذف المضاف، اگر یوں کہتے ہو کہ لفظ اہل مقدر ہے، لفظ اہل، تو اسے نام دیا جاتا ہے مجاز فی الحذف کا. یعنی اہل مضاف تھا اور قریہ مضاف الیہ، مضاف کو کیا کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا. اسے کہتے ہیں، اس کا نام ہے مجاز فی الحذف. یہ کیا نام ہے کتاب کا، بلاغت کی مختصر المعانی، وہاں 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں، مجاز فی الحذف، مجاز فی الاسناد اور مجاز فی الکلمہ. یہ 3 قسمیں ہیں. اگر یہ کہیں کہ لفظ اہل مقدر ہے جو کہ مضاف تھا، تو پھر اسے نام دیا جائے گا مجاز فی الحذف کا. او علی تقدیر معنی اہل، نہیں لفظ نہیں مقدر اہل، بلکہ اس کا معنی مقدر ہے. ٹھیک ہے نا، لفظ یہی کچھ ہیں، واسأل القریہ تھا، مانن یہی لیا جائے گا کہ نہیں اہل قریہ سے سوال کر، کوئی لفظ مقدر نہیں ہے. فیکون من باب المجاز فی الاسناد، تو اسے کہتے ہیں مجاز فی الاسناد. یعنی مجازن کسی چیز کی طرف نسبت دی گئی ہے، حقیقتاً یہ کام کسی اور کا تھا. حقیقتاً سوال اہل سے ہے، مجازن نسبت قریہ کی طرف دی گئی ہے. گاڑی نے، موٹر سائیکل نے مجھے، جو میں پیدل سفر گھنٹے میں کرتا تھا، موٹر سائیکل نے مجھے 10 منٹ میں پہنچا دیا. چلا کون رہا تھا، لیکن حقیقت کیا ہے، نسبت، ایک نسبت دی گئی موٹر سائیکل کی طرف. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح 100 مثالیں ایسی ہوتی ہیں جو نسبت، مثلا انبت الربیع البقلہ، وہاں یہ مثال ہے مختصر المعانی میں، انبت الربیع البقلہ، بہار نے فصل اگا دی. بہار اگاتی ہے، تو پھر بہار کی طرف نسبت کیا ہے، مجازی ہے، حقیقتاً اگانے والی ذات اور ہے. اچھا، مثال اور رابط، تو اس کی 2 صورتیں ہوگی. واسأل القریہ میں اس کی 2 صورتیں، اس کی کلام عقلاً، اس کی صیحت عقلاً موقوف ہے کس پر، یا تو لفظ اہل مقدر مانے یا معنی اہل مقدر مانے. لفظ اہل مقدر مانیں گے تو اسے مجاز فی الحذف کا نام دیا جائے گا، مضاف مقدر ہے. اگر معنی اہل مقدر مانے تو اسے مجاز فی الاسناد کا نام دیا جائے گا. مجاز فی الکلمہ میں یہ ہوتا ہے کہ استعمال کوئی اور کلمہ کریں، مراد کوئی اور لے لیں. یہ خلاصۃ مزید آپ پڑھ چکے ہوں گے مختصر المعانی. مثال الرابع، چوتھی مثال دلالت اقتضاء کی، قولہم، ان کا قول، اعتق عبدک انی علی الف، میری طرف سے تو اپنا غلام آزاد کر 1000 روپے پر، یا 1000 دینار پر، جو بھی 1000 لگا لیں. 1000 روپے کے بدلے تو میری طرف سے اپنا غلام آزاد کر. ٹھیک ہے نا. اس بھائی اس کی طرف سے غلام آزاد ہوتا ہے جس کی ملکیت ہو، جس کی ملکیت ہوگا تب. بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں میری طرف سے اپنا غلام آزاد کر 1000 روپے کے بدلے میں، یہ غلط کہہ رہا ہے. تیری ملکیت ہے تو تیری طرف سے آزاد ہوگا، جس کی ملکیت ہے اسی کی طرف سے ہوگا. تو اس کلام کو، اس بندے کی جو کہہ رہے ہیں میری طرف سے آزاد کر، اس کی کلام کو صحیح بنانے کے لیے ضروری ہے یہاں کوئی نہ کوئی لفظ مقدر مانا جائے. تو فرماتے ہیں فإن صحت هذا الکلام، شریعت کہتی ہے، یہ شرعی حکم ہے کہ ملک ہوگی تب تیری طرف سے آزاد ہوگا. تو کیسے کہہ رہا ہے میری طرف سے تو اپنا غلام آزاد کر، تیری طرف سے نہیں ہو سکتا، یہ شرعی حکم ہے، اسی کی طرف سے ہوگا. اگر کفارے کے طور پر آزاد کرانا چاہتا ہے، تو کہہ رہا ہے اپنا غلام میری طرف سے آزاد کر، تو کفارہ ادا نہیں ہوگا تیرا، ملکیت اس کی ہے، تیری طرف سے کیسے ہوگا. فرماتے ہیں اس کلام کو صحیح کرنے کے لیے شرعی طور پر اس کلام کی صحت موقوف ہے، تتوقف علی طلب تملیک ہی اولا، کہ پہلے ملکیت کو طلب کرے.
اس تملیک ہی اس غلام کی ملکیت کو طلب کرے، ٹھیک ہے نا، پہلے اس غلام کی ملکیت کو اپنے انڈر میں لے، ٹھیک ہے نا جی، بے الفن 1000 روپے کے بدلے میں، لأنہ لا اتقا الا فی الملک، کیونکہ آزادی ہوتی نہیں ہے مگر کس میں ہوتی ہے؟ ملکیت میں، پہلے مالک بنے گا تبھی تو آزاد اس کی طرف سے ہوگا۔ فیکون التقدیر، تو اصل میں جو مقدر ہے یوں مانیں گے، ملکنی العبد بألف، 1000 روپے کے بدلے میں اپنے عبد کو میری ملکیت میں دے دے، یوں عبارت صحیح بنے، ملک نی، میری ملکیت میں تو دے، کس کو؟ العبد، اپنے عبد کو، غلام کو، بے الفن 1000 کے بدلے میں، ثم اعتق یا ثم اعتق ہو انی، پھر اسے میری طرف سے آزاد کر، پہلے اس اپنے غلام کو اپنی ملکیت اٹھا کر میری ملکیت میں دے، یہ 1000 روپیہ لے، پھر اسے میری ملکیت جب ہوگا پھر میری طرف سے آزاد کر دینا، پھر وہ آزاد کرنے والا مالک نہیں رہے گا، وہ وکیل بن جائے گا، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں یہ شرعی حکم ہے۔ مثال خامس، 5ویں مثال، قول شاعر، نحن بما عندنا وانت بما عندک، ہم، نحن ہم، بما عندنا جو کچھ ہمارے پاس ہے، وانت تو، بما عندک اور جو کچھ تیرے پاس ہے، راضن راضی ہے، ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر راضی، آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر راضی، والرائے مختلف، ہر کسی کی فکر اور رائے اپنی اپنی، جو کچھ تیرے پاس ہے اس پر رضایت، جو کچھ میرے پاس ہے ہم اس پر رضایت۔ فرماتے ہیں ان صحتہ لغتاً، یہاں کلام لغوی آئے گی کیونکہ شعر لغویوں کا ہے، تتوقف علی تقدیر راضون، یہ کلام صحیح نہیں بن سکتی جب تک یہاں لفظ راضون کو مقدر نہ مانا جائے۔ ترجمہ کر لیتا ہوں پھر سمجھاتا بھی ہوں۔ راضون مقدر مانے اور اس راضون کو خبرن للمبتدا نحن مبتدا کی خبر بنائیں، کیوں؟ فرماتے ہیں لأن رازن مفرد، لفظ رازن جو استعمال ہوا ہے ظاہری طور پر شعر میں وہ تو مفرد ہے، لا جیسے ان یکون خبرا للنحن، یہ نحنو کی خبر نہیں بن سکتا۔ یہ ترجمہ ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بلا ہم اس پر راضی ہیں، ترجمہ دیکھیے گا پہلے، ہم اس پر راضی جو کچھ ہمارے پاس ہے، تو اس پر راضی جو کچھ تیرے پاس ہے، اب تو اس پر راضی، انتا، اس کی خبر تو رازن مفرد آئی ہوئی ہے، انتا راضی، ٹھیک ہے نا، تو راضی جو کو تیرے پاس ہے اس پر، نحنو کی خبر کہاں ہے کہ ہم راضی، یہ راضی کہاں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نحنو کی خبر بھی وہی رازن ہے اور انتا کی وہی رازن ایک خبر ہے، تو اس میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ رازن مفرد ہے، انتا مفرد کی خبر تو بن سکتی ہے، یہ نحنو جمع کی خبر رازن مفرد نہیں بن سکتی، نحنو مبتدا اگر جمع ہے تو اس کی خبر بھی جمع ہونی چاہیے، یہ رازن جو ظاہر کھڑا ہے یہ اس انتا کی خبر ہے، انتا مبتدا اور یہ اس کی خبر، تو اس کلام کی لغتاً صیحت موقوف ہے اس بات پر کہ نحنو اگر مبتدا جمع ہے تو اس کے لیے خبر جمع مقدر ہونی چاہیے اور وہ ہوگی رازون، یوں کہیں گے نحنو رازون بما انتنا عندنا، ہم راضی ہیں اس پر جو ہمارے پاس ہے، انتا بما عندک رازن، تو اس پر راضی جو تیرے پاس ہے، واضح؟ مثال سادس، 6 مثال، قولہم رأیت اسدا فی الحمام، میں نے شیر کو دیکھا حمام میں، اسد کو دیکھا، سوری شیر نہ کہیں، اسد کو دیکھا حمام میں، فإن صحة الكلام عادة تتوقف على إرادة الرجل الشجاع من لفظ اسد، فرماتے ہیں کلام کی صحت موقوف ہے، سارے پاس کون بریکٹ ہے یہاں بھی، ویسے عادتاً کی مثال دی ہوئی ہے انہوں نے آپ کے ہاں، اس کے بعد کون سی کلام ہے؟ جمیع دلالت الالتزام، میرے پاس اصل میں 4 چیزیں انہوں نے اوپر کہی تھی نا، عقلاً، شرعاً، لغتاً اور عادتاً، تو 3 کی تو مثالیں پڑھ لی،
چوتھے کی آپ کی کتاب والوں نے نہیں لکھی تو یہ ایڈ کر لیں. چلو چوتھے کی ویسے علم کے اضافہ کے لیے آپ کو یاد تو ہے. رائے تو اسدن فی الحمام, میں نے اسد کو دیکھا حمام میں, حمام میں اسد کو دیکھا. اب عادتاً حمام میں نہانے کے لیے کون جاتا ہے؟ اسد بندہ جاتا ہے, یا اسد وہ حیوان مفترس جاتا ہے, چیرنے پھاڑنے والا حیوان جاتا ہے؟ عادتاً حمام میں ہمیشہ انسان جاتا ہے. تو عادتاً اس کلام کی صحت موقوف ہے اس بات پر کہ آپ اس سے مراد رجل شجاع ہی لیں, کہ اسد انسان لیں نہ کہ حیوان مفترس لیں. ٹھیک ہے نا جی. رائے تو اسدن فی الحمام, یہ عادتاً کی مثال بن جائے گی. اب آگے وجمیع الدلالات الالتزامیہ علی المعانی المفردہ, فرماتے ہیں یہ تمام کی تمام دلالات التزامیہ, ٹھیک ہے نا, یہ دلالات معنی مفرد پر تھیں, معانی مفردہ پر تھیں. یعنی یہ دلالت التزامیہ یعنی لازمہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے, اس کا لازمہ ہے کہ یہ چیز چھپی ہوئی ہونی چاہیے. وجمیع المجازات فی الکلمۃ او فی الاسناد ترجع الی دلالت الاقتضاء, ساری دلالات التزامیہ جو معنی مفرد پر ہیں یہ بھی, اور تمام کے تمام وہ مجازات, چاہے وہ مجازات کلمہ میں ہیں, مجاز فی الکلمہ ہے, چاہے وہ مجاز فی الاسناد ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ سارے کے سارے پلٹتے ہیں دلالتیں, ان کا مرجع و منبع, ان کا کلی نام جو دیا جاتا ہے وہ دلالت اقتضاء دیا جاتا ہے. اب ایک اشکال ہے قبلہ. اچھا, اچھا, وہ اشکال یہ ہے, فرماتے ہیں ہم نے ابھی کیا کہا ہے, مجاز فی الکلمہ ہو یا مجاز فی الاسناد, یہ سارے کے سارے پلٹتے ہیں دلالت اقتضاء کی طرف. لیکن یہ بات ہے علم بیان کی, ٹھیک ہے نا. علم بیان والے اس بات کو قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اگر مجاز پر قرینہ عقلی ہو تو دلالت اقتضاء ہوتا ہے, لیکن اگر مجاز پر قرینہ لفظی ہو تو پھر اسے دلالت اقتضاء نہیں کہتے, بلکہ اس دلالت کو دلالت مطابقی کہا جاتا ہے. یہ تو آپ نے کہا نا ہر قسم کو دلالت اقتضاء کہتے ہیں, لیکن علم بیان والوں نے تفریق کی ہے کہ قرینہ لفظی ہو یا قرینہ عقلی ہو. ٹھیک ہے نا جی. قرینہ عقلی ہو تو اسے دلالت اقتضاء کہیں گے, اگر قرینہ لفظی ہو تو اسے دلالت اقتضاء نہیں بلکہ مطابقی کہیں گے. فرماتے ہیں اشکال یہ, ان دلالت اللفظ علی معنی المجازی, لفظ کی دلالت اس کے معنی مجازی پر من دلالت المطابقیہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی لفظی دلالت, قرینہ لفظی ہو تو دلالت مطابق اسے کہیں گے. فکیف جعلتم المجاز من نوع دلالت الاقتضاء, پھر آپ نے مجاز کو دلالت اقتضاء کا نام کیسے دے دیا, مجاز فی اللفظ کو. نقول جواب, جواب یہ ہے کہ قبلہ آپ سمجھے نہیں. یہ بحث ساری چل رہی ہے اسی پر, عادتاً پر زیادہ سمجھ آئے گی. رائے تو اسدن فی الحمام, ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں آپ سمجھے نہیں, آپ قرینہ سمجھ رہے ہیں اسد کو, خود لفظ کو. ہم خود لفظ اسد کو قرینہ نہیں بنا رہے, یہ لفظ اسد نہیں دلالت کر رہا کہ یہاں پر انسان ہے. دلالت حمام, حمام دلالت کر رہا ہے کہ یہ اسد جو ہے یہ اصل حیوان مفترس نہیں بلکہ انسان ہے. فرق تھوڑی سمجھ میں ہے. وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں ہاذا صحیح, آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, علم کلام والے اس طرح کہتے ہیں. وہ مقصود من کون دلالت علی المعنى المجازی من نوع دلالت الاقتضاء, فرماتے ہیں معنی مجازی کی دلالت سے مقصود جو ہے نا وہ ہمارا دلالت اقتضاء ہی کی قسم ہے, کوئی اور نہیں ہے. کیسے؟ فرماتے ہوا دلالت نفس القرینۃ المحفوف بہا, اس قرینہ کی دلالت جس کے ذریعے سے کلام محفوظ ہے, اس قرینہ کی دلالت ہم مراد رہے ہیں. قرینہ وہ کیا ہے؟ حمام ہے. یہاں
رائے تو اسدن فی الحمام، حمام کرینہ ہے کہ یہاں کیا ہے، انسان موجود ہے. علی ارادت المعنی المجازی من اللفظ، وہ کرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں لفظ سے مراد اس کا معنی حقیقی نہیں ہے بلکہ معنی مجازی ہے. کیوں، اسد کا معنی حقیقی کیا ہے، حیوان مفترس، اور معنی مجازی کیا ہے، راجل شجاع. تو وہ کرینہ بتا رہا ہے، لفظ حمام بتا رہا ہے کہ یہاں آسان تم. اچھا، دلالت و نفس الکرینہ، وہ کرینہ دلالت کر رہا ہے خود، یعنی یرم حمام سوری، المحفوب بہا الکلام علی ارادت معنی المجازی من اللفظ کے لفظ سے مراد کیا ہے، معنی مجازی ہے. لا دلالت و نفس اللفظ علیہ بتوسط الکرینہ، وہ نفس لفظ دلالت نہیں کر رہا کہ مجھ سے مراد راجل شجاع نہیں ہے، او حیوان مفترس نہیں بلکہ راجل شجاع ہے. نفس لفظ سے مراد وہی اسد، خود اسد نہیں دلالت کر رہا کہ مجھ سے مراد یہ ہے. آپ لفظ کی دلالت جو لے رہے تھے نا، دلالت مطابقی، وہ لفظ اسد سے لے رہے ہیں. ہماری مراد لفظ اسد نہیں ہے، ہم اس کرینہ سے لے رہے ہیں جو کرینہ اس کلام کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، جو یہ بتا رہا ہے کہ پیچھے والا جو لفظ اسد ہے اس سے مراد یہ ہے. اچھا، والخلاصہ ان المنات فی دلالت اقتضاء شیئان، معیار و منات جو ہے دلالت اقتضاء میں وہ دو چیزیں ہیں. الاول، پہلی، ان تکون الدلالہ مقصودہ، کہ دلالت مقصود متکلم ہونی چاہیے. دلالت اقتضاء میں شرط یہ ہے کہ مقصود متکلم ہونی چاہیے. دوسرا، ان یکون الکلام لا یستق ولا یصح بدونہا، کہ اس دلالت کے بغیر کلام صحیح نہیں ہو سکتی اور کلام سچی نہیں ہو سکتی. ولا یفرق فیہا بین ان یکون لفظا مضمرا او معنی مرادا حقیقیا او مجازیا. اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے وہاں آپ لفظ کو چھپائیں یا معنی کو چھپائیں، چاہے حقیقتاً یا مجازاً، جو بھی لے ہیں، کلام کی صحت اسی پر موقوف ہوگی، چاہے حقیقتاً، چاہے مجازاً، چاہے لفظاً، چاہے معنی. اچھا، والدلالت تنبیہ، دوسری قسم دلالت ہے تنبیہ ہے. الحمدللہ.